اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں آج سورۃ النازعات۔ اس کے معنی سناتے ہیں اور کتنا ہو سکتا ہے میں بتاتی ہوں، اس سے زیادہ انشاءاللہ کوشش کریں گے جلدی ختم ہو جائے۔ یہ پہلی آیت ہے، یہاں پر دکھا دیتی ہوں۔ یہاں پر ہے والنازعات غرقا، یہ صورت ہے نازعات ہے، اور یہ جس میں اللہ پاک قسم کھا رہے ہیں، کھا کے بتا رہے ہیں، ہر چیز کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور یہ یعنی تقریباً یہاں کی اس جزو کی جو آیتیں ہیں نا، ساری صورتیں ہیں، یہ قیامت کے دن، حشر کے دن کو بیان کرتی ہیں۔ جیسے تکویر ہے، جیسے کہ عبس ہے، جو بتاتے ہیں کہ کیسے اسلوب انسان کے ساتھ ہوا۔ تو یہ عبس کا مطلب ہے جیسے کہ سخت دل انسان ہوتا ہے، جیسے کہ غصے میں آ جانے والا، اور اس کے بارے میں معنی بتائے ہیں سارے، کیوں کیسے، چھوٹی چھوٹی کہانی قصے تکویر کے بارے میں ایسے بتایا، تکویر یہ ہے۔ اور اس طرح سے پہنچتے پہنچتے نازعات میں آئے ہیں انشاءاللہ۔ پھر نازعات کے بعد سورۃ النبأ، اس کے میں آئیں گے۔ یہ ابھی یہاں تک آتے ہیں، یہاں سے پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ والنازعات غرقا کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے یہ وہی ہے جہاں بات ہو اور غصہ شروع ہو جائے، یعنی کہ جو بات ایسی ہو جاتی ہے جو تہز نہز ہونے لگتی ہے، جیسے کہ دنیا اور بہت مشکلیں آنے لگتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر والناشطات نشطا، پھر کون ہے وہاں پر حرکت ہوتی، جو حرکت کرتے ہیں فوراً، وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ والسابحات سبحا، تو یہاں پر یہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت بزی رہتے ہیں اللہ کے ذکر میں۔ اور فالسابقات سبقا، اور جو سب سے پہل میں ہوتے ہیں۔ تقریباً یہاں کی چھوٹی سی آیتیں نا تو فرشتوں کے بارے میں بتا رہی ہیں، فرشتوں سے لے کے جو بھی ہے نا، اور جو انسان بھی جلدی کرتا ہے، جو بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، تو وہ بھی جلد بازی میں ہر چیز کرنے لگتا ہے کہ نماز کو دیری نہ ہو جائے، زکوٰۃ میں دیری نہ ہو جائے، اس میں دیری نہ ہو جائے۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا، تو ان میں آپ عجیب سی قوت بھی دیکھیں گے، جیسے کہ عبادت گار انسان کی جسم کی حرکت الگ ہوگی، جو ایک ایسا انسان ہوگا۔ تو یہ اس سے بھی بیان ہوتا ہے، اس سے بھی بیان ہو رہا ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیونکہ ابھی جو یہ آیت ہے 5ویں آیت ہے، فالمدبرات امرا، یہاں پر میری تصویر، میرے گھر کی تصویر آ رہی ہے، تو یہ میرے یہاں بیٹھنے کی جگہ ہے، میں یہاں پر بیٹھ کے پڑھتی ہوں، لکھتی ہوں، تو میں یہاں پر دکھاتی ہوں، اپنا فوکس یہاں پر لے آتی ہوں کیمرے کا۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابھی یہاں پر جو ہے فالمدبرات امرا، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ جو باتیں بنانے والا کون ہوتا ہے تو اللہ پاک ہے، لیکن اللہ پاک ہے جو سنتے ہیں اور تعمیر کرنے میں شروع ہو جاتے ہیں، وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز کو بہتر کرنے کے لیے وہ لگ جاتے ہیں کوشش میں۔ پھر تب آتے ہیں وہ فالمدبرات امرا، تو جو باتیں ہوتی ہیں تو جلدی سے وہ دھیان کرنے لگتے ہیں، صحیح کرنے لگتے ہیں، ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، یہ اس کے بارے میں۔ پھر ابھی یہاں پر ہے یوم ترجف الراجفہ، یوم ترجف الراجفہ، جب زمین تو نہیں بتایا، جب وہ دن جب سب ہل پڑے گا، کانپ پڑے گا۔ تتبعها الرادفہ، تتبع یعنی تتبع کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر میں نے بولوں نہیں تو میں نے معنی لکھے ہوئے ہیں جلدی سے، کچھ معنی یہاں پر بھی ہیں، پر اتنے ہیں عربی میں ہیں کہ نا مجھے معنی نہیں دکھائی دے رہے تھے، تو میں نے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مجھے خود دکھائی نہیں دے رہا، میں بعد میں دیکھوں گی۔ تتبعه الرادفہ کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے دیکھنا،
देखना कि क्या होगा, यानी ध्यान रखना उस हिस्से में कि जो होगा, जो यानी कि हिलाव होगा, जो हालत होगी। फिर यहाँ पर आया है कि कुलूब यौमइज़िन वाजिफ़ा, जहाँ दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। वो कौन सा दिन होगा? क़यामत का दिन ही तो होगा, जब शुरू हो जाएगा कुछ ऐसी हरकतें, जो ऐसे अलामतें शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर ये है अबसारुहा ख़ाशिआ, तो पर वो दिन क्या होगा जो रो पड़ेगा कि क्या आ गया, ये कौन सा दिन आ गया। फिर मैंने सुना ये बोलेंगे इस दिन के जो हमारे गुज़रे हुए हैं, मरे हुए हैं, वो गहराई में यानी कि कब्रों में हैं। और हम भी अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरा, कहते हम भी इसकी तरह गुज़र जाएंगे, मर जाएंगे, राख बन जाएंगे, मिट्टियों की, हमारी हड्डियों के राख बन जाएंगे। तो फिर ना ये बता रहे हैं इधर, देखिए अइज़ा कुन्ना, अगर हम ऐसे हो जाएं और ऐसी हालत हमारी हो जाए, फिर क्या होगा? फिर बोलने लगे क़ालू तिल्का इज़न क़र्रतुन ख़ासिरा, फिर क्या होगा? हाय, सब खसारे में हो जाएगा ना, सब कुछ जो किया, जो बुराई की, अब क्या मिल गया? खसारा मिल गया। फ़इज़ा हिया ज़जरातुन वाहिदा, वो एक ही झटका होगा, एक ही आवाज़, एक ही झटका होगा। तो फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, फिर क्या होगा? फिर सब खड़े हो जाएंगे सवाल जवाब के लिए, उस ज़मीन में खड़े हो जाएंगे। कौन सी ज़मीन में खड़े हो जाएंगे? जो हशर की ज़मीन होगा, जो जहाँ सवाल जवाब सबसे शुरू हो जाएंगे। बिस्साहिरा का मतलब ये है, मैं कुछ और समझ रही थी, पर इसका मतलब ये है कि सफ़ेद ज़मीन, जहाँ पर हिसाब शुरू होगा इंसान का। ठीक है, ये अबसारुहा ख़ाशिआ, जो बंदा होगा ना वो रो पड़ेगा, समझ जिसको होगी। फिर बातें होंगी उनमें, जो काफ़र होंगे आपस में बातें करेंगे कि अब हमारा क्या होगा। फिर बोलेंगे कि हम जहाँ रहे वहाँ पर खसारा हो गया इतना, अब क्या करें। उस वक्त उनको पछतावा होगा जब वक्त नहीं होगा, ये उनकी अलामत होगी जो। फिर यहाँ पर या फ़इन्नमा हिया ज़जरातुन वाहिदा, ज़जरा ये झटका एक, वाहिदा एक होगा, यानी कि क़यामत के बारे में बता रहे हैं कुछ यहाँ पर, जहाँ पर फरिश्ते होंगे, जहाँ पर जो हलचल होगी, जो हरकत होगी, क्यों होगी, जो हशर होगा, जो क़यामत आएगी, जो सवाल जवाब होंगे। अभी यहाँ पर आते हैं जो हल अताका हदीसु मूसा, हल अताका हदीसु मूसा। फिर पूछा जाएगा कि बहुत से कुफ़ार थे जो नबी मूसा की बात नहीं सुनते थे। ये यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ, जब वो बताने बैठे तो उनकी बात मना करते कि तू कुछ नहीं जानता, तू है कौन। फिर वो उनके साथ भी ऐसा हुआ, गुस्से में चले गए। तो अभी इनके साथ भी ऐसे ही था। मूसा अलैहिस्सलाम जब ये दीन फैलाते थे, ऐसी बातें समझाते थे कि मेरी बात सुनो, मेरी बात को यकीन करो, तो वो कहते थे नहीं। तो फिर यहाँ पर हुआ कि तुम्हें हदीस, मूसा की हदीस मिली, जो इनका पैगाम मिला। ठीक है, यहाँ पर इतनी आयतें पूरी हुई हैं, पूरे तफसीर मायने यहाँ पर लिखे हैं। तो भी हम आगे आते हैं थोड़ी देर के बाद, इंशाअल्लाह कंप्लीट करेंगे।